أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی قسم اگر ہمیں ان الفاظ کے لٹرل میننگ ہمیں پتہ چل جائیں تو ہمیں کسی ترجمے تفسیر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اٹ سیلف اتنے خوبصورت ہی اللہ نے اسکیم رکھی ہے، الفاظ کی چنی ہے، ہر صورت کی دوسرے سے ڈفرینٹ. یہاں کی جو عربی ہے میں نے ابھی تک آخری سپارہ لٹرل میننگ کے ساتھ نہیں پڑھا. جسٹ رمضان میں سمری کرانے کے لیے مطلب میں کہوں شیلو ریڈنگ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود اتنی امپریسو ہے ان کی ٹون کہ یہ صورتیں ترجمہ تفسیر کی حاجت نہیں رکھتی. اٹ سیلف ورڈز کے اندر اتنی تاثیر ہے اور اتنی خوبصورتی ہے کہ بس اس کو صرف تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے. 81 نمبر سورہ 29 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 1 سے لے کر 3 نبی میں پہلی 14 آیات اور لاسٹ 15 آیات 4 سے 5 نبی میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں، 4 صفات نبوت ہیں، 14 کیفیات قیامت ہیں، یہ جو میں نے اب تک پڑھی. اور جب سورج پہ نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، کوورت کور، انگلش میں لپیٹنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کور، کوئلٹ کورز، رضائیوں کے کور، کمبل کے کور. کتنی سملیرٹیز ہیں، اگر ہمیں زبانیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں ہم انجوائے کریں. سورج کور کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اس پر کور چڑھ جائے گا، روشنی ختم، فنش. ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. آج لائٹ پھیلاتے ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ختم. پہاڑ چلیں گے، سیرت، اشار اتلت. اور جب حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں اور وحشی درندے بھی ہانک کے پیش کر دیے جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور تمام کے تمام نفوس زوجت جوڑ دی جائیں گی. زوجت جوڑا. میں بار بار آپ کو زوج کہتی رہتی ہوں. ابھی میں نے موسرات کی مثال دی، جب بادل جڑتے ہیں اور جڑتا وہی ہے جو جوڑا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے. زوجت اللہ کہہ رہا ہے جب تمام جاندار ایوری لیونگ تھنگ جڑ جائے گی آپس میں، زوجت. اس دن سوال، اور جب گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بے ای ذنب قتلت، کس جرم میں تو گاڑی گئی تھی، کیوں کاٹی گئی تھی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر مصحف نشر ہو جائیں گے. ہر انسان کا اپنا مصحف، اپنا اعمال نامہ. اللہ کہتا ہے اس دن پبلش ہو جائے گا. نشر کو میں آپ کو انگلش میں کر کے بتاتی ہوں، ہمیں سمجھ آ جائے گی. پبلش ہو جائے گا اور آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا اور جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت سجا دی جائے گی. پھر جان لے گا ہر انسان کہ وہ کیا کر کے آیا. ما احضرت، کس چیز کے ساتھ حاضر ہوا ہے. اللہ پھر قسمیں کھاتا ہے. 14 کیفیات قیامت بتانے کے بعد قسمیں کھاتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. یہ بڑے عزت والے رسول کا کلام ہے. اس کو لانے والا فرشتہ جبرائیل امین فرشتوں میں سب سے عزت والے ہیں، اور میرے رسولوں میں سے یہ کلام جس کے دل پر نازل ہوا وہ سب سے عزت والا ہے. تو انسان جس کو مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت بخشی، اسے چاہیے کہ اس کلام کی سب سے زیادہ عزت کرے. اور عزت دل سے ہوتی ہے. عزت زبردستی ڈنڈے سے عطات نہیں کرائی جا سکتی. کوئی پی ٹی کا سر نہیں ہے اللہ آپ کو پی ٹی کرانے والا، پی ٹی ماسٹر نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے کہے گا لائن اپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اتنی محبت کرو کہ عزت کرو. اور محبت تب ہوتی ہے جب ہم ایکنالج کریں گے، جو میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی ہے. تو ہم
جن چیزوں کو ایکنالج نہیں کرتے وہی ہمارے دل میں اللہ کے خلاف شکایت پیدا کرتی ہے، تبھی ہم پوری عزت نہیں کر پاتے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. 4 صفات ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، عرش والے کے ہاں بڑی عزت والا ہے وہ رسول. مطاع ثم امین، بڑا فرما بردار ہے، وہاں اس کا حکم چلتا ہے. ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے، اس نے بات پوری کی پوری پہنچا دی، چاہے اسے اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے تم نے اچھے بیہیویئر کیے یا نہ کیے. وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کا جو صاحب ہے، رسول جو آپ کی طرف بھیجا گیا، وہ انسان نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو اچھی طرح ڈسٹنگوش طریقے سے دیکھا ہے، سیپریٹ دیکھا ہے. مبین بینا، سیپریٹ. جب چیزیں سیپریٹ ہو جاتی ہیں تب کلیئر ہو جاتی ہیں، جب وہ منگل ہو جاتی ہیں، جب وہ مرج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کنفیوزڈ ہو جاتی ہیں، کنفیوز شیپ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سا کلر ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ لوگوں تک جو غیب ان کو پتہ ہے، جو انسین کو وہ جانتے ہیں، وہ پہنچانے میں بخل نہیں کرتے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور یہ شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اتنی قسمیں، اتنی کیفیات، اتنے رسول کی صفات اور پہنچانے والے فرشتے کی صفات سننے کے بعد بھی بے پرواہی کرو گے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں پھرتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں یقین آ جاتا کہ اللہ کی شریعت تمہارے ہی فائدے کے لیے بنائی گئی؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اس میں صرف تمہارا نہیں، اس میں ایک سورج کو کیسے چلنا ہے، ایک چاند کو کیسے بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، اس کا سسٹم ہے. تمام جہانوں نے گائیڈنس کیسے لینی ہے، تمام جہانوں کا ذکر، تمام سسٹمز کا ذکر صرف اسی کتاب میں موجود ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جس کا دل چاہے وہ قائم ہو جائے، وہ صبر پہ قائم ہو جائے، وہ شکر پہ قائم ہو جائے، وہ احسان پہ قائم ہو جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے کہ تم چاہو. اللہ اکبر. سو دس از سورہ تکویر. اس میں جو ورڈ ہے وہ رسول کریم ہے. وانٹ، ولز اینڈ وشز، یہ 2 چیزیں لکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفطار. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وہاں کہا ٹوٹ جائیں گے، یہاں کہا بکھر جائیں گے. انتصرت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وہاں کہا سجرت، بوائلنگ پہ آ جائیں گے. سجرہ بوائل ہونا، بوائل ہو کے بہنا. یہاں کہا بہار و فجرت، فجرہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلوڈ ہونا. فجر کیوں کہتے ہیں؟ جب روشنی تاریکی میں سے ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے، اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ تاریکی غائب ہی ہو جاتی ہے. کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے دن کے ٹائم، کوئی ایک دھبا رات کا کسی کو دکھتا ہو، کہیں پہ کہیں اندھیرا ہو، کوئی دھبا دکھتا ہو، کوئی سایہ دکھتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. فجر پوری طرح روشن ہو جانے کو کہتے ہیں. اور فجر انہار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب پتھروں میں سے چشمے پھوٹ کے نکلتے ہیں. نیچر کو بھی فجر کہتے ہیں. جو چیز اندر سے ایکسپلوڈ ہوتی ہے، جس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو فجر کہتے ہیں. اور جب سمندر فجرت، ایسے پھٹ پڑیں گے، ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھودی جائیں گی، دوبارہ کھودی جائیں گی. اس دن انسان ہر چیز جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان، اتنی باتیں کرنے کے بعد اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے. ما غرک بربک الکریم، رب کریم اس سورت کا ورڈ لکھیں گی. کس چیز نے، ایسا کیا تھا، ایسا کون سا سین تھا جس نے تجھے دھوکہ دلوایا تیرے رب کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں تجھے ڈاؤٹ ہوا، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی اتھارٹی کے بارے میں تجھے شک ہوا کہ وہ تجھے نہیں پکڑے گا، وہ تجھ سے نہیں حساب لے گا، وہ تیرا دوست نہیں ہے، وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے، جس کی کمپنی میں تو صدیوں تک رہا. پھر اپنے ٹائم پہ اس نے تجھے جہاں پر کوئی جسم دے کر بھیجا،
اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجا. تو اپنے اس رب کو بھول گیا جس کی ملاقات میں تو صدیاں، جس کی محفل میں تو صدیاں رہا تھا. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ملاقات، یہ محبت اتنی شدید تھی کہ ایسا تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا جو تجھے یہ میرا آپ ہی بھلوا دیتا، رب بھلوا دیتا، رب کی پہچان ہی ختم کرا دیتا. ایسی لگی تجھے یہ رنگین دنیا، ایسا لگا تجھے یہ ایگزامینیشن سینٹر جس کی پہل بھی فنا اور جس کی آخر بھی فنا، باقی رہنے والا کل من علیہا فان، جتنے کے جتنے اس زمین پر ہو فانی ہو. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ. تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ فصلیں کاٹتے ہوئے سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ وہی فصلوں کا دانہ وہ ایسے زمین میں بوتے ہوئے سمجھ نہیں آئی؟ کھانا کھاتے ہوئے سمجھ نہیں آئی؟ پھل کھاتے ہوئے سمجھ نہیں آئی؟ اس کو روٹن کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی؟ ایسا جہان تھا، اس کی تو اصل بھی گندگی، اس کا تو احساس بھی گندگی، پھر بھی تو مجھے بھول گیا. تجھے اپنے رب کا کرم یاد نہ رہا، تجھے وہ رسپانسبلٹی جو تجھے عزت دلا گئی، فرشتوں کو تیرے آگے سجدے کروا گئی، تجھے یہ بھول گیا. تجھے اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہی بھول گیا. پہلی بات ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. احسان سنے اس رب کے جس نے تجھے اتنی عزت بخشی، تجھے تخلیق کیا ایک حقیر مٹی سے، ایک گندگی سے. فسواک، تجھے بڑا خوبصورت بنایا، آسمان کی طرح کھڑا کر دیا. فعدلک، اور تیرے اندر سسٹم بیلنس کے ساتھ رکھا. آنکھ ایک نہیں بنائی، دو بنائی. خوبصورت لگتی ہیں آنکھوں پہ، کتنی شاعری کر دی شاعروں نے. اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے اکٹھا کر دیا جس صورت میں چاہا. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون بالدین، تم انصاف کو جھٹلاتے ہو، تم رزلٹ کو جھٹلاتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایکشن کا ریئیکشن نہ ہو؟ اس دنیا میں ویلوسٹی کی تھیوری کیا ہے؟ آپ ربڑ کو کھینچیے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اسپرنگ کو کھینچیں، اسپرنگ کو دبائیں. ابھی آپ نہیں ہیں اسلام کے اسٹوڈنٹ، آپ نہیں ہیں قرآن کے اسٹوڈنٹ. اسپرنگ تو دیکھا ہوا ہے نا ہر انسان نے، پلاسٹک بینڈ ربڑ تو دیکھا ہوا ہے. کھینچیں اسے، دوبارہ کہاں جاتا ہے؟ دنیا آخرت کی طرف کیسے نہیں جائے گی؟ کھینچو. بل تکذبون بالدین، تم ایکشن کے ریئیکشن کو جھٹلاتے ہو. دنیا میں تو فزکس کے لاس کو مانتے ہو، نیوٹن کے لاس کو بھی مانتے ہو، آئنسٹائن کی تھیوریز کو بھی مانتے ہو. نہیں مانتے تو اس عزت والے رب کی تھیوریز کو نہیں مانتے جو کہتا ہے عمل کا رد عمل ہوگا. یہاں جو بو گے وہ وہاں کاٹو گے. جہاں اللہ کو پریورٹی بناؤ گے تو وہاں اللہ تمہیں پریورٹی بنائے گا، پریورٹائز کر دے گا. یہاں اللہ کو بھولو گے تو اللہ اس دن بھول جائے گا تمہیں. یہی بات تمہیں بھولتی ہے، صرف اللہ ہی بھولتا ہے. کیونکہ تم جھٹلاتے ہو، تمہیں نتیجے کا خوف ہے. اور حالانکہ تمہارے اوپر لحافظین، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. کرامن کاتبین، اگین عزت کا ورڈ یوز ہوا، بڑی عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، اللہ ہمیں ابرار میں شامل کرے. نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. اور فجار جنہوں نے اپنی نیچر کے مطابق جو گناہ دل میں آیا کیا، ہر درندے کی طرح کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ جہیم میں ہوں گے. اس میں فیصلے کے دن داخل ہوں گے اور وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے. اور تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کی گھڑی کیسی ہے؟ پھر تم کیا جانو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی جاندار کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی پر اتھارٹی نہیں رکھے گا، اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مطففین. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پچھلی صورت میں اللہ نے کیا کہا؟ عدل کے ساتھ بنایا، رب کریم، اس کے ورڈ دو لکھیے، رب کریم اور عدل۔ اس صورت میں اللہ نے کہا کہ انسان جو بیلنس خراب کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، متفف کا ورڈ لٹرل میننگ یاد رکھیے گا، میں نے بتایا تھا، ڈنڈی اتنی مارنا کہ جب آپ سودا ناپتے ہیں اور کوئی بھی چیز کسی گلاس میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو گلاس بھرنے کے بعد نکل جاتا ہے، تھوڑا سا نکل جاتا ہے، اس کو متفف کہتے ہیں۔ اور ہر بائر کی کوشش ہوتی ہے اسے تھوڑا سا اوپر مل جائے۔ اس نے 1 کلو بھنڈیاں خریدی ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ وہ 1 بھنڈی تو ڈیزرو کرتا ہے نا اسے اوپر مل جائے۔ اس نے 1 کلو پیاز خریدے ہیں تو اسے 7 مرچیں تو ساتھ میں مل جائیں۔ اس کو عطف کہتے ہیں، متفف صرف اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے متففین کے لیے ہلاکت ہے۔ اتنی سی سیلف فشنس بھی ہلاکت ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو ہے۔ اور جو سیل کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اتنا سا فائدہ ہو جائے، وہ پورا سودا بھی تول کے دے رہا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے تھوڑا سا بچ جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ جو اگر دکاندار ہیں تو چاہتے ہیں سارا روٹن فروٹ بائر کے حصے میں آ جائے، اور وہ جو بائر ہے وہ چاہتا ہے سارا روٹن فروٹ اس کی ریڑھی پر گلتا سڑتا رہے، میں نہ لے جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایمان والے تو کیسے ہوتے ہیں؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنی جانوں پر، سورۃ صف میں ہے شاید، یہ صفت ہے ایمان والوں کی، یا سورۃ جمعہ میں نہیں، سورۃ صف میں ہوگی شاید، یا صف میں ہے یا تحریم، انہی صورتوں میں سے ہے، 28 میں سے ہمارے۔ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ آپ سے ایسا رویہ ڈیمانڈ کرتا ہے، بیہیویئر، نہ کہ آپ دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی مارنے کے طریقے سوچیں۔ نکاح کیا ہے، حق مہر کیسے بچانا ہے؟ خیر معجل لکھ دو، معجل کے بچائیں، طلاق کے ٹائم دیکھی جائے گی۔ ابا جی کہہ رہے ہیں کڑی والے لکھ دو، کوٹھی لکھ دو، دینی کس نے ہے؟ ڈنڈی مارو۔ اللہ اکبر۔ متففینوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ بیٹی کو رقبہ دینا ہے، اچھا ابا جی آپ کو اپنی قبر کا اتنا ہی خیال ہے تو جو اچھی زمین ہے، قابل کاشت ہے، وہ تو میں بیٹا ہوں نا، مجھے دے دیں۔ اس نے کون سی آ کے لڑکی ہے، عورت ذات ہے، کاشت کرنی ہے؟ وہ ٹوئے ہیں، وہ ٹبے ہیں، وہ جھاڑ جھنکار ہیں، وہ بہن کو دے دیتے ہیں نا۔ اللہ کے کاغذوں میں تو ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، اتوار کو پکڑ رہے، دے تو دی ہے، وراثت تو دے دی ہے، شریعت کے عین مطابق دے دی ہے۔ لڑکے کو 4 ایکڑ دیے ہیں تو بیٹی کو 2 ہی دے دیے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ وہ جو بے آباد زمین ہے، جہاں کی آباد بھی ہے تو پیداوار، جہاں کی 20 من فی ایکڑ آتی ہے تو 40 والی بیٹے کو دے دی ہے، 20 والی بیٹے، بس اتنی سی ڈنڈی ماری ہے۔ اتوار کو ہی مچھلیاں پکڑی، ہفتے کو بالکل بھی نہیں پکڑی۔ اللہ نے کہا وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ ہفتے کو نہیں پکڑی تھی، انہوں نے بھی نہیں پکڑی۔ اللہ نے کہا ہفتے کو نہ پکڑو، انہوں نے نہیں پکڑی، انہوں نے ہفتے کو صرف روکی ہیں، اتوار کو پکڑی ہیں۔ فتوے میں کہیں نہیں آتے وہ، اور آپ پورا کا پورا دن فتوے کے مطابق چلانا چاہ رہے ہو۔ آپ سب سے پہلے بھاگتے ہی مفتیان کے پاس ہو۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ رینک بھی مفتی رکھتے ہیں، فتاوا دینے والے، فتوے دینے والے، سب سے زیادہ مالدار بھی وہی ہوتے ہیں۔ فتوے کے مطابق تو بنی اسرائیل کی وہ بستی جو بندر بنا دی گئی تھی، جو دریا کے کنارے تھی، انہوں نے یہی کچھ کیا تھا۔ متففین، ڈنڈی مارتے ہو، طریقے سوچتے ہو چھڑوانے کے۔ اچھا وراثت بھی دے دی ہے، بچی کو شادی بھی کر رہے ہیں، قرآن سے نکاح تھوڑی کر رہے ہیں، تمہارے کزن سے کر رہے ہیں نکاح، لیکن زمین باہر نہ جائے۔ وہ جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس کا کلاس فیلو ہے، بہت قابل بچہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ بڑی ترقی کرے گا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ عزت کے ساتھ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہے، وہ بیوی بنانا چاہتا ہے، وہ ایز اے بوائے فرینڈ آپ کے سے ریلیشن کے لیے ہاتھ نہیں مانگنے آیا، لیکن کیوں میری جائیداد باہر چلی جائے گی؟ داماد دوسری برادری میں سے آ کے میرے بیٹوں کے ساتھ زمین پہ کھڑا ہوگا، اس زمین پر جہاں میرے لیے ملازم کام کرتے ہیں، ٹریکٹر چلتے ہیں، یہاں نہیں، یہاں شادی نہیں۔ پسند کی شادی اسلام میں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، حرام ہے بیٹی۔ تمہاری اسی کزن سے ہوگی جو تمہیں ذرا نہیں پسند، جس کے کپڑوں کا کی سینس ہی تمہیں نہیں پسند، جس کا وارڈروب بھی تمہیں نہیں پسند، جس کا شوز پہننے کا طریقہ ہی تمہیں نہیں پسند۔ کیوں؟ میں متفف ہوں نا،
میں نے ڈنڈی مارنی ہے، شریعت کے مطابق میں کہیں نہیں پکڑی جاتی، ذرا بھی نہیں، کسی فتوے میں نہیں پکڑی جاتی. بیٹی کی شادی کر رہی ہوں، اس کو جہیز دے رہی ہوں، اس کو وراثت دے رہی ہوں، وہی بات. اس کو بعد میں جب وہی کزن مار پیٹ کے گھر سے نکالے گا، اس کو گھر میں بٹھاؤں گی، اس کو کھانا بھی کھلاؤں گی. ایک حق سے محرومی کر رہی ہوں نا. وہ بتا رہی ہوں کہ برا صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کا ورژن ہے، تم پسند سے شادی نہیں کر سکتی. جس کا انٹلیکٹ، جس کی انڈرسٹینڈنگ تمہارے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ ہم وراثت بھی دے رہے ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، ہم سندھ کے جاگیرداروں جیسے تھوڑی ہیں. ہم بیٹیوں کو پڑھا لکھا بھی رہے ہیں بیٹوں کی طرح، ہم نے اسے ڈاکٹر بھی بنا دیا ہے. لیکن وہ جو اس کا 7 کلاس فیلو پڑھتا تھا، اس کے ساتھ شادی نہیں کرے. متفف ہے، ڈنڈی ماریں گے، کہیں نہ کہیں ماریں گے. اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں میں. بس جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب دینا پڑتا ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. بچی، میری عزت کہ میری پگڑی تیرے قدموں میں ہے، اس کو روند نہ دینا. بیفور میرج کوئی ریلیشن نہ قائم کر دینا. بیٹی نے نہیں کیا، جس کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ حلال طریقے سے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے. نہیں، یہاں خسارہ دے دیں گے، یہاں کاٹ لیں گے اس کے حقوق میں سے. الا یظنوا، کیا ان لوگوں نے یہ سوچا یہ دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے؟ یہ مرنے کے بعد بس مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے؟ کیا ان کا رب ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا نہیں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیری حق تلفیاں کیوں کی گئی ہے؟ بتا اپنا قصور بتا. کیونکہ تو عورت تھی، کیونکہ تو کمزور تھی، کیونکہ تجھے دبایا جا سکتا تھا، اس لیے تیرے ساتھ حق تلفیاں کی گئی. الا یظنوا، ہر ڈنڈی مارنے والے سے پوچھا جائے گا. اللہ پوچھ رہا ہے، کیا ان کا گمان ہے؟ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ وہ دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ یہ کوشچن اس کا آنسر اللہ کو نہیں چاہیے انسانوں سے. یہ کوشچن خود اپنا آنسر دے رہا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی سوچا ہے. لیوم نظیم، وہ بڑا دن جب انسانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کے رب کے سامنے. ہاں، یہ خوفناک باتیں ہیں، یہ فیئرز ہیں یا جو ہم فیئرز بنا کے پھر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہی فیئرز ہیں اصل میں جن سے ڈرنا چاہیے. ہرگز نہیں فجار کی کتاب سجین میں رکھی جائے گی، وہ دفتر ہے پاتال میں. وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو کہ وہ کہاں ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جن لوگوں نے سچ کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے سچ کو اپلائی نہیں کیا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا یوم دین. جھٹلانا کس چیز کو ہوتا ہے؟ جس کو آپ کا دل دماغ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، آپ اسی چیز کو جھوٹ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے. اور نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے گزرا ہوا گناہگار ہے. اور اس کی ایک صفت بتائی ہے. 11 فیئرز بتانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے قصے سنائے جاتے ہیں وہ کہتا ہے صحابہ کی کہانی ہے، اہل بیت کے قصے ہیں، قربانی تو صرف حسین کا کام تھا، وہ دے گیا، دیٹس آل، فائنل. اسے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، تو وہ کہتا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں، لاہور والا وہ نور میں بشر. اللہ نے 10 دفعہ قرآن میں لکھ دیا وہ بشر، وہ بشر، وہ بشر. تمہارے لیے رول ماڈل، تمہارے لیے ایگزامپل. عورتوں کے لیے ایگزامپل کون ہے؟ سید نساء العالمین، بی بی فاطمہ الزہرا. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ان کی سیرت ہم تک کیوں نہیں پہنچی. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. مردوں کے لیے تو ہزاروں ایگزامپلز ہیں فالو کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ہمارے شہزادے جو جنت کے سردار ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام، درجہ بدرجہ اولیاء کرام. عورت کو ایک اللہ نے مرکز رکھ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تمہیں رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ سیدہ نساء العالمین، تمام جہانوں کے عورتوں کی سردار، تمام زمانوں کے عورتوں کی سردار. عورتوں نے اپنا لیڈر انہیں بنانا ہے. ہمارے پاس ان کی سیرت ہی نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ صرف علماء کو روتے رہیں گے، انہوں نے نہیں پہنچنے دی. اہل سنت والجماعت کے علماء نے نہیں پہنچنے دی، اور اہل تشیع نے اس پر اپنا حق سمجھتے ہوئے سمجھا اہل بیت صرف ہمارے ہیں، ہم تک نہیں پہنچنے دیا. اور وہ بھی سچے ہیں، اگر پہنچا بھی دیتے تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ کبھی تبرہ کرتے ہیں، کبھی اس کو بدعت کہتے ہیں، اور کبھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے حق کو. تو ہم نے
تو یہ لڑائیاں لڑتے رہے، اور اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ شیعوں کے لیے سیدہ ہیں یا سنیوں کے لیے سیدہ ہیں یا بریلویوں کے لیے سیدہ ہیں یا اہل حدیثوں کے لیے سیدہ ہیں. بات ختم ہوئی کہ نہ ہوئی، جہانوں کے لیے سیدہ ہیں. عورتیں کسی بھی جہان میں ہوں گی، کسی بھی زمانے کی عورت ہوگی، کسی بھی صدی کی عورت ہوگی، اس کے لیے رول ماڈل کیا ہوگی؟ سیدۃ النساء العالمین. ہم نے جن کو کاپی کرنے کا، زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ان کے جنازہ، ان کا پردہ. وہ جو جس صورت میں ہمارا مرد ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے بی بی فاطمہ الزہرا کے کریکٹر میں سے وہ ایک چیز نکالی ہے اور ہمیں بتا دی ہے بس. جو رحمت للعالمین ہے، قرآن ان کے خلق سے بھرا ہوا ہے، ان کی سیرت کی سٹوری سے بھرا ہوا ہے. اور جو ہماری مائیں ہیں، ہماری ان کی طرف کتنی توجہ ہے. کتنے لوگوں نے تمام امہات المومنین کی زندگی کو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کی نیچر مل سکتی ہے نا. ہم نے کب بنایا ہے ان کو رول ماڈل؟ ہم نے جنت کی شہزادیوں اور ملکاؤں کو کب رول ماڈل بنایا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. اس پلینٹ پہ ہاف تو عورتیں ہیں. ہاں، اس پلینٹ میں ہاف تو ہر چیز جوڑے کی شکل میں بنائی گئی ہے. اس کا بوجھ اگر جن اور انسان ہے تو انسانوں میں سے ہاف پلینٹ کا بوجھ کون ہے؟ عورت ہے. عورتوں نے کتنی فکر کی. مردوں کو بلیم کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہاں، وہ جس کو کہانی، جس کو لگتی ہے اللہ کی آیات کہانیاں ہیں. کس سے کہانیاں ہیں؟ سپر نیچرل تھنگز ہیں. رین سائیکل کو سمجھنے سے ہمیں اللہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ہم تو مدرسوں میں مسلک سیکھیں گے، عقیدہ سیکھیں گے، پھر اللہ سمجھ میں آئے گا. کلا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے اعمال کے سبب. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہاں لوگوں کے عیب اچھالتے تھے، اللہ اس دن ان سے حجاب کرے گا، پردہ کرے گا. پھر وہ گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور پھر ان سے کہا جائے گا، یہ جھٹلایا کرتے تھے نا، اس انجام کو جھٹلایا کرتے تھے، تمہیں پسند نہیں تھا نا یہ انجام تمہارا ہو، تو اس دن خوف زدہ ہو جانا تھا جب تمہیں ڈرایا جا رہا تھا. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں رکھے جائیں گے. پھر ان کی ساری کیفیات ہیں مقربون تک. اور پھر کچھ صفات ہیں جو مجرموں کی ہیں. ان الذین اجرموا، مجرم ہمیشہ ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے. دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ جو صورت مطففین میں پکچر ڈپکٹ کی گئی ہے، یہ سین کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے. اس کو بہت توجہ سے سن لیجیے. وہ جو اپنے گریڈز کو انجوائے کر رہے ہوں گے نا، ان لوگوں کا دنیا میں مجرم مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور وین ایور ان سے سامنا ہوتا تھا تو ان کو برے برے ناموں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. کسی کا نام رکھا ہوا تھا مولوی، کسی کا نام رکھا ہوا تھا صوفی، کسی کا نام رکھا ہوا تھا حجانی، کسی کا نام رکھا ہوا تھا ملویڑ، مولوی. یہ مذاق اڑایا کرتے. یہ نیا دین لے کر آ گئے. ان کے لیے تو دین موم کی ناک ہے، نئی نئی باتیں دین میں کر رہے ہیں. یہ کہاں کے مولوی ہیں؟ یہ تو ہمیں بے حیائی کی باتیں بتا رہے، پسند کی شادی کی بات کرتی ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا، اور جب لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اپنے گھر والوں کی طرف فاکہین، خوش خوش، مذاق اڑا کے، بڑے بن کے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب بھی دیکھتے تھے، قَالُوا، قسمیں کھا کر کہتے تھے، اِنَّا، بے شک یہ لوگ ہیں، هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ ضرور گمراہ لوگ ہیں. یہ جو دین کی یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، جو سورۃ نساء میں سے جنہوں نے پسند کی شادی نکال لی ہے، یہ لوگ لازمی بات ہے گمراہی پر ہیں. یہ بتایا کرتے تھے مجرم ان کے بارے میں. اللہ کہتا ہے وہ جو قسمیں کھائی تھیں، آج پھر دیکھو نا، وہ تمہیں نظر آتے ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ تو اللہ نے کہا، میں نے تو ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، آپ نے دوسروں کے پیپر چیک کرنے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں قسمیں کھانی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا. سورۃ مطففین، انشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق اللہ العظیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سے کی ورڈ میں نے آپ کو بتایا، بیہیویئر، a behavior that may cause fatal loss. اس میں سے لائن نکالیں.
متففین میں سے. یہ انشقاق 84 نمبر سورہ 25 آیات ہے. ٹائم آف ریولوشن 4 to 5 نمبر ہے. اور اس میں 5 سائنس بتائے گئے ہیں اور 2 صفات بتائی گئی ہیں. 2 صفات جو دائیں ہاتھ والوں میں بھی ہے اور 2 صفات جو بائیں ہاتھ والوں میں بھی ہے. اور 3 قسمیں کھائی گئی ہیں. اذا السماء انشقت. اچھا ہر دفعہ دیکھیں آسمان کے لیے اور ورڈ آتا ہے. بہت خوبصورت ورڈ اللہ نے چوز کیا. سبحان اللہ. جب آسمان پھٹ جائے گا. پہلے زمین کو کہا پھاڑی جاتی ہے. وہ عازلت اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہی ایسا کرے گا اور اس کو حق بھی یہی ہے کہ وہ پھٹ جائے. اگر وہ بنائے تو ٹوٹے بھی سے. اور جب زمین اپنی مدت پوری کر لے گی اور نکال پھینکے گی جو اس کے اندر ہے اور اس کے رب کا حکم اس کے لیے یہی ہے یا ایھا الانسان. اے انسان. وہاں اللہ نے کہا ما غرک بربک الکریم. یہاں اللہ کہتا ہے انک کادح. تو نے مشقت تو اٹھانی تھی. یہ ڈیفینیٹ تھا. تو نے دنیا کمانے میں بھی مشقت اٹھانی تھی صرف دنیا کے لیے اور آخرت کمانے میں بھی مشقت اٹھانی تھی. الی ربک. تجھے بڑی تکلیف دہ لگتی ہے. قدحن. تو آخر آ نہ گیا مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب کے پاس فملاقیہ. تو یہ مشقت تو اللہ کو راضی کرنے میں اٹھا لیتا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. تو جس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں مل گیا. 2 صفات ہیں. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو ان قریب اس کا حساب آسان ہو جائے گا. آسان حساب کس کا ہوگا؟ جو دنیا میں اپنا حساب لیتا رہا. جس نے بولا بھی تو تول کے بولا. جس نے دیا بھی تو تول کے دیا. جس نے غلط زمین بیٹی کو نہیں دے دی. جس نے وہ حق پسند کی شادی کا اگر بیٹے کو دیا تو بیٹے کو دے دیا. یحاسب. ان قریب حساب لیا جائے گا کیونکہ آسان حساب اسی کا ہوگا جو یہاں حساب کے ساتھ چلتا ہے. وینقلب. اور دوسری جو اسے صفت عطا ہوگی وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا مسرورا. تو ایک ہی کامن ورڈ ہے. سرور میں لوٹے گا. خوشی میں. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کی خوشی میں لوٹے گا. اللہ کرے ہم سب اس سرور میں لوٹیں. لیکن لوٹے گا کس میں؟ اہل میں. اپنے اہل میں. سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کو دکھانا چاہے گا. آپ جب کوئی کپ جیت کے آتے ہیں تو اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں نا. سب سے پہلے اپنی ماں کو دکھاتے ہیں کہ اماں جان میں فرسٹ آئی ہوں امتحان. ابا جان میں فرسٹ آئی ہوں. فاما من اوتی کتابہ وراء ظہری. اور جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے مل گیا. کہتے ہیں بائیں ہاتھ والا نہیں لینا چاہے گا اس لیے پیٹھ پیچھے ملے گا. فسوف یدعو ثبورا. تو اس کی بھی ایک صفت ہے. وہ ان قریب پکارے گا موت کو پکارے گا. وہ آسان حساب کی طرف جائے گا. یہ موت کو پکارے گا. ویصلی سعیرا. اور ڈالا جائے گا آگ میں. اس کی بھی ایک صفت ہے بے پرواہی. انہ کان فی اہلہ مسرورا. کانا تھا وہ پاس کی بات ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے سرور میں رہتا رہا تھا. بے پرواہی کر لی اس نے. اس کو یاد نہیں آیا. اس نے پریورٹی بنا لیا گھر والوں کو کہ جب وہی گھر والے جن کی محبت میں میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اس دن تو مجھے بھاگنا پڑے گا ان سے. اور جو یہاں اللہ کو راضی کر گیا چاہے گھر والے ناراض ہو گئے. سرور نہ ملا اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ. وہ اس دن سرور پائے گا. دیکھیں غم کا بھی جوڑا ہے. اللہ دین کا غم یہاں دے دے تاکہ اللہ اس دن کے ہر غم سے بچا لے. ہاں تکلیف اللہ کہتا ہے مشقت تو ہے انسان کی. اللہ کرے کہ دین کے کام میں مشقت برداشت ہو جائے ہم سے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ مشقتیں نصیب ہو جائیں جو ہمیں اس دن کی مشقت سے بچا لیں. اللہ کرے یہاں کی کوششیں جہاد نصیب ہو جائے ہر لمحے کی اللہ کے راستے کی. کہ وہاں کے جو جہاد ہے وہاں تو تھکنا ہی تھکنا ہے. وہاں تو دھوپ ہی دھوپ ہے. وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہاں انہ کان فی اہلہ مسرورا. ایک صفت کو تو شیئر کر رہے ہیں. وہ یہاں اہل میں مسرور تھے. وہ وہاں اہل میں مسرور تھے. ان کا وہاں آسان حساب ہوگا اور یہ یہاں آسانی کے ساتھ رہتے رہے. کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑا. وہاں موت کو پکاریں گے. آج موت آ جائے یہ انجام نہ ملے. اللہ کہتا ہے پکارو پکارو تمہیں موت ہی تو نہیں آئے گی. اور ایک گمان تھا انہ ظن اللہ یحور. انہیں گمان تھا کہ وہ دوبارہ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہوں گے. سائمہ بتائیے کہ 4 صورتیں ہوئی ہیں یا 3؟ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. اور ان کا نہیں ہرگز نہیں ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق. نہیں میں قسم کھاتا ہوں روشنی کی جب وہ پھوٹ پڑتی ہے. شفق
واللیل وما وسق، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور چاند کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، البتہ ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہو۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تمہارے دل نہیں جھکتے، تمہاری پیشانیاں نہیں جھکتی، تمہارے وشز ولز اینڈ وانٹس نہیں جھکتی اللہ کے آگے۔ آیت سجدہ ہے 21 نمبر۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر سمجھتے ہیں ان کا جھوٹ انہیں بچا لے گا، ان کا جھوٹا بیہیویئر انہیں بچا لے گا، جبکہ وہ خود اندر سے جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہر جھوٹے کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ جھوٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، جو تم گھڑ رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، جمع کر دے گا۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر ہیں۔